اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستان و بزرگان السلام علیکم۔ میں ممتاز شفیق میو سابقہ ناظم یونین کونسل ہیر ضلع لاہور اور موجودہ قائم مقام صدر انجمن اتحاد و ترقی میوات پاکستان، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں جو پچھلا تقریباً 15-20 دن سے لوگوں نے بدگمانی پھیلا رکھی ہیں قوم میں، تو وہ حوالہ سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں کہ اصل حقائق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ انجمن اتحاد و ترقی میوات سے ہمارا بزرگن کو جو تعلق ہے یہ ایک رجسٹر کاروائی ہے واقعی کاپی 28/8/1987 جب مولانا عبدالغفور الوری صاحب یا کا صدر انجمن کا وہ اجلاس میں میرا والد صاحب اور میرا تایا جان، میرا والد صاحب حاجی اپنا سبحان خان اور میرا تایا جی حاجی ملو خان یا میں موجود ہے، وہ میں اجلاس میں چودھری انیس احمد نتھی خان تلاوت سے آغاز کرو ہوں، اور یہ جو ہماری بک کے اجام ہے ان ہی پہلا ہمارا بزرگوں نے تیار کر رکھی ہے، یہ وہ میں لسٹ میں موجود ہیں۔ یہ جو ہائی لائٹ کر رہا ہے یہ میرے اوپر ماموں ہے چندر بان کمار والی سو، اور یہ نیچے ہے اختر علی روڑی سو، اور یہ حاجی سبحان خان یہ میرا اپنا سسر ہے ماسٹر اسلم صاحب کا دیوے سو۔ تو ہمارا تعلق یا سو پرانو ہے، جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ان نے کہاں سے لیا ہے یہ دوسری تنظیم کا دوسری جماعت کا، تو یہ بات انہیں نہ کرنی چاہوں۔ تو آگے بات یہ ہے کہ 87 سے لے کے وہاں میں جو ووٹر لسٹ ہے ہماری پرانی جو کہ 1743 لوگ جہاں میں شامل ہیں، وہاں میں میرا گاؤں کا لوگ کافی وہاں میں شامل ہیں۔ تو 1987 سے آگے پھر 92، 93، 95 ایک جو آج کل سب سے زیادہ ادھم مچائے ہوئے ہے اور جو مس گائیڈ کر رہا قوم ہے ڈاکٹر اسحاق صاحب، ان سے میرا تعارف 1991-92 سے ہے، جب یہ یونیورسٹی میں ہے اور ہم کالج پڑھے ہیں۔ ہم ان کی ممبرشپ نے جب جو نیو یوتھ فورس یا جو بھی کوئی ان کی ہیوا میں ہم کرے ہیں، واسو پیچھے ایوب خان میوں نے الیکشن لڑو جماعت اسلامی سے، قاضی حسین احمد کا ساتھ ہوئے میں نے یہ ایم پی ہے، اور میں نے اور میری فیملی نے، میرا دوستوں نے، میرا گاؤں والا نے بھرپور ساتھ دیو، اور یا ان کو جماعت اسلامی کو الیکشن لڑو اور اپنا گاؤں میں قاضی حسین احمد کو ہم نے جلسہ کرایا، اور پھر جو بھی ہمارا مطلب خرچہ ورچہ ہوا ہم نے یہ چھوڑ چھاڑ کے یہ پھر جا بیٹھا، وہ پھر ہم نے اپنا طریقہ سے جیسے جا کے وہ نکلوایا۔ واسو پیچھے ایوب صاحب نے اور ڈاکٹر اسحاق صاحب نے جب سردار طفیل احمد خان کا سلسلہ میں الحمرہ مال روڈ پہ جو پروگرام کرو ہو، وہاں میں ہم ہی سے 2 بس بھر کے لے گا، میں اپنا علاقہ سے گاؤں سوں۔ واسو علاوہ جو ٹاؤن ہال میں پروگرام ہوئے ہو، جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا ہا سردار طفیل صاحب، تو جب بھی ایوب خان نے اور اپنا ڈاکٹر اسحاق صاحب نے ہم پہ بندہ اکٹھا کروا کے میں 2 گاڑی ہی سو جب بھر کے لے گو، میں ان کو پرانو ساتھی پرانو ورکر، اب یہ جو ان نے میری بےعزتی کر رہا اور جو انہیں سوشل میڈیا پہ مطلب جو انہیں پھیلا رکھو ہے میرا بارہ میں، تو انہیں خود بخود ہی یہ چیز کو احساس ہونا چاہیے۔ میرا والد صاحب کہوے ہا کہ ڈاکٹر اسحاق صاحب کا جو والد ہے ماسٹر حمید صاحب، وہ کیونکہ ہیر کا جو جب بچہ پڑھن جاوے ہاں اسٹوڈنٹ، تو انہیں میور کا بچہ نے علیحدہ بٹھا کے پڑھاوے کہ یار تم پڑھ جاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ میرا والد صاحب پہ ان کا والد صاحب کا احسانات تھا، یا ہمارے ہم ان کی عزت احترام کریں ہیں اور اب بھی کریں ہیں، لیکن وہ بزید ہیں کہ ان کو جواب دیو جائے، اور
مطلب ہے میں یہ بات یہ جو آج میں میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، میں بہت تنگ آ کے یا کر رہا ہوں، میں کرنا نہ چاہ رہا ہوں، لیکن ان نے ہی تک میں پہنچایا ہوں کہ میں ان کی باتوں کو جواب دوں. تو بہرحال میں ان کی عزت کروں ہوں اب بھی. تو جب بھی کہیں کا بارے میں بات کریں، جیسے تم کہیں دھمکی دے سکو ہو کہ سائبر کرائم یہ وہ عزت بےعزتی، ان سب نے ساری دنیا و سارا قانون ہے، ساری دنیا جانے، ہم بھی جانے ہوئے ہیں. جب تم کہیں کی بےعزتی کر سکو تو دوسرا بھی تمہاری بےعزتی کر سکا. یہ جو الزامات آپ لگا رہا ہو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہ ہے. تو میں یا آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ 2001 میں برادری میں سلیکٹ کرو اپنا گاؤں سو، اور میں نے الیکشن لڑو، اور الحمدللہ برادری کا تعاون سو، اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں الیکشن جیت گو. واسو بعد میں میرے ساتھ جو میں نے الیکشن لڑو نائب ناظم کو، اور میرے ساتھ جو ناظم ہو وہ ڈسکوالیفائی ہو وہ میٹرک کی سند کی وجہ سے. تو واقعی جگہ پہ میں قائم مقام رہے ہو. تو وہاں میں جو قائم مقام کو میرو جو لیٹر ہو نوٹیفکیشن جاری کرو، راؤ خالد صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ ہے انہیں کرو، انہیں بڑی کمال شفقت مہربانی کری. اور ویسے بھی ہمارا جتنا بھی اور بھی جو ہمارے ساتھ میرا دوست تھا دوسری حسین کا ناظم ہو وہ سارا ہمارے ساتھ گیا. تو واسو بعد میں نے یوں ساروں کیئر ٹیکر کو قائم مقام ناظم کو ساروں میں نے وہ سسٹم بھگتایا ہے. یونین کونسل سے لے کے ٹاؤن کونسل، ضلع کونسل، اور ہماری کارکردگی الحمدللہ اتنی اچھی رہی کہ ایوان صدر سے لیٹر آئے، ایوان صدر سے بلاؤ آئے. 2003 میں ایوان صدر میں مشرف نے میں بلایا الحمدللہ، اور انہوں نے مطلب جو اپریسیشن کری یا چیز کی تم نے بہت اچھا کام کرو. تو میں الحمدللہ یونین کونسل سے لے کے تحصیل میں، ضلع میں اور ایوان صدر تک پہنچوں اللہ کی مدد سے اور برادرین کی مدد سے، برادری کی وجہ سے. تو دوسروں جب ہمارا الیکشن ہو 2001 میں جب اپنا ندیم پہاڑ نے الیکشن لڑو ہو تو وہ ہم نے سپورٹ کرو، وہ ہم نے برداشت کری جتنی بھی تنگی ہی جو بھی مسئلے مسائل حکومت کی طرف سے آیا، لیکن ہم نے برادری کو ساتھ دیو. اب بات یہ ہے کہ 2005 سے جب یہ اجمل خان کی تنظیم پاکستان میں تھا جو آئے 2002-03 میں، تو 2005 میں باقاعدہ لاہور کو صدر بنایا اجمل خان نے. واسو بعد میں جب 2006 میں ان پہ اٹیک ہوئے زمزمہ پارک میں، تو ہم لوگوں سے فون آئے. ہم الحمدللہ خون دینے والا ہیں، چوری کھانے والا نہ ہیں. اور میرا گاؤں کا ہم نے 6 بوتل خون کی ہم لے گیا، اور بائی ایئر گیا جہاز کے ذریعے، اور کراچی ہم نے جار خون دیو. ہم خون دینے والا میں سو ہاں برادری کے مارے، ہم برادری کے داؤ لگانے والا نہ ہاں. تو واسو بعد میں ان کی شہادت کے بعد میں مرکزی جنرل سیکرٹری بھی بنوں یا کو پاکستان میں ہی تھا کو، اور کچھ میرا دوست تھا جن نے مجھ سے کہی کہ جی ہم تو چیئرمین بنا دے رہا. میں نے کہی نہیں میں چیئرمین نہ بنوں، آپ دوست جو میرے اور ساتھ چل رہا وہ یا کہ قابل ہے وہ بنے. لہذا اب موجودہ صورتحال جو ہی پچھلی یا انجمن اتحاد و ترقی میوات ہے جوائن کرنے سے پہلے میں آلریڈی پاکستان میں اتحاد کو صوبہ پنجاب کو صدر ہو. جب انہوں نے میرے سے بات کری کہ آپ ہمارے ساتھ یا میں آؤ اور ہم لوگ مہربانی ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، ہم آپ قائم مقام صدر لانا چاہ رہے ہیں، تو میں نے پاکستان میں اتحاد سے استعفی دے دیو. استعفی دے کے میں انجمن اتحاد و ترقی میوات میں ان کے وہاں میں شامل ہوں. جب 10 مئی لوگ اجلاس ہوئے تو اجلاس میں شہزاد جواہر صاحب نے اپنی مرضی سے اپنی جو ذاتی مصروفیات کی وجہ سے انہیں استعفی دے دیو، اور میں انہیں وہاں کے لیے نامزد کر دیو قائم مقام صدر کے لیے. وہ اجلاس میں ان کی الیکٹڈ جو کابینہ ہی وہ ساری موجود ہی. اگر کوئی 2-4 ساتھی دوست نہ ہو تو وہ بعد میں جو اجلاس ہوتا رہے ہیں وہ ان میں شامل ہوتا رہے ہیں. تو ان نے مولہون جتنا بھی بیٹھا کوئی 18 کے لگ بھگ وہاں میں ہاں
सबन ने बोलो अपना मुबारकबाद दी, मेरे गले मिला और मतलब ये सारी चीज़ हुई और मोबाइल का नंबर भी शेयरिंग हुआ। अब वो समझ हरी कि इन लोग कौन सी ऐसी मौसू तकलीफ होगी। वासु बाद में बहरहाल मैं अभी थोड़ा आगे चल रहा हूँ। जब इन्हें ये सारो होगो मेरो नोटिफिकेशन जारी कर दियो, जो ज़ाहिर मुश्ताक सिंगारिया साहब हैं, वो सेक्रेटरी नशर इशात हैं और वो इजलास में भी मौजूद है और उन्हीं ने ही वो सारी कार्रवाई लिखी है इजलास की, उन्होंने ही नोटिफिकेशन मेरो जारी करो है। वो नोटिफिकेशन पहले भी वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी आगे हमारे पे मौजूद है फाइल में। तो वासु बाद में शहजाद जवाहर साहब ने, क्योंकि हज पे जाना हो तो इनने एक तकरीब करी, वहाँ में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है। तो हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ लियो गयो, इनने अपनी अलविदाई तकरीर करी, अलविदाई खिताब करो और मैंने शुक्रिया अदा करो और नया आज़म को इजहार करो। सारा गले मिला, हार पहराया और कुछ इन्हें मौका पे मोलू रिकॉर्ड दे दिए। वासु बाद में मैंने जनाब यूँ अपनी वर्किंग शुरू कर दी। मैंने जब वर्किंग शुरू करी है तो ई मेरे पे ई मोलू लिस्ट दी गई, पुरानी वोटर लिस्ट है अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात की। ये जहाँ में सारा गावन को डेटो मोलू दियो गयो जी, यहाँ पे आपने की छांटी करनी है और यहाँ में चेक करना हो कि कितना। ये तकरीबन 1743 वोट हा यहाँ में। हमने यूँ रात दिन मेहनत करके और तकरीबन मैंने अब तक मैंने मेरी टीम ने ये सारा रिकॉर्ड है गांव से हमने फ़ोन करके राब्ता करके जाके उन गाँवन में हमने तकरीबन अभी तक 140 गाँवन को हमने या की वेरिफिकेशन जांच पड़ताल करी है। तो वहाँ में तकरीबन 60 से 65% लोग जो हैं वे मेंबर हमारा साहब का वो वफात पा चुका। तो उनकी उनसे अलावा जो बच रहा उनमें भी को तकरीबन को 20% या आधा ऐसा है कि जो माजूर हैं या वो आ जा ना सकें या वोट डालने में हिस्सा ना ले सकें। वासु बाद ही फैसलो हो कि जी ऐसे कर जाए कि मेंबरशिप करी जाए। नहीं, तो हमसे पहले जो मेंबरशिप करी गई है वो तकरीबन इन्होंने शहजाद जवाहर साहब का टाइम पे वो हुई है टोटल 12 साल में 26 मेंबर इनने करा। वासु बाद जब ये हमारे पे चार्ज आयो है तो हमने जो वर्किंग ई बाकी डिटेल है, ये टोटल 26 मेंबर हैं जो 12 साल में करा गया है। अच्छा, वासु बाद में हमने जब ये सोशल मीडिया पे और लोगों से सारी चीज़ें लोग की अवेयरनेस दी, मेंबरशिप का हवाला से सारा मामला ओपन रखा लोगों के सामने, पब्लिक में अवेयरनेस दी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छो हमको रिस्पांस मिलो या को। और तकरीबन मैं लाख शुक्र अदा करूँ हूँ या बात पे भी कि आवाम ने मेरे ऊपर एतमाद करो, मेरी टीम पे एतमाद करो और अल्लाह ताला की करम नवाजी से 11,000 से ज़्यादा प्लस हमने मेंबरशिप करी इन 1.5-2 महीना में। और मैं यह ना कह रहा हूँ कि मैं अकेलो वहाँ में शामिल हूँ, जो भी दोस्त वहाँ में शामिल हुआ ये सारो मेरी ईमानदारी, मेरी टीम की ईमानदारी या लोगों को एतमाद की बात ही के तकरीबन 11,000 से प्लस वोट हमारा मतलब नई मेंबरशिप हमारी होगी। और वहाँ में कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों ने एक टाइम रख लियो कि जी 16 जुलाई लास्ट डेट है। तो और अगर इनकी दिलचस्पी आवाम की ऐसे ही रही और बढ़ी मज़ीद तो यार हम एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन एक्सटेंड या करेंगे हम 16 जुलाई को शाम को लेट नाइट, ताकि जो कापी मुकम्मल हो चुकी हैं वो कापी हमारे पे पहुंच जाए। तो ये हमारी मीटिंग जो ही ये हुई 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ब्रिगेडियर बाबर साहब का ऑफिस में। तो जब ये 16 जुलाई की आखिरी डेट आई तो फिर ज़ाहिर है हमने, क्योंकि पहले से तय हो, हमने वहाँ में डेट 31 जुलाई तक कर दी। जब 31 जुलाई तक बढ़ गई तो वहाँ में मज़ीद और भी मतलब लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी ली। एक तो सिंगल काफ़ी लोग हमारे पेशू ले गया मेंबरशिप के बारे, और एक दूसरों ये जो दूसरा दोस्त था जो इलेक्शन में इन हुआ उनने
زیادہ تعداد میں ہمارے پی ایس او کاپی لی اور انہیں ممبرشپ کری. تو یہ تقریباً ہمارے پہ 11,000 پلس ممبرشپ ہو چکی. یہ ہمارے پہ کوئی 10-12 کاپی جو میرے پہ آئی ہی پہلے یا مول دی گئی ہی ریکارڈ کے مطابق شہزاد جوار صاحب کی طرف سے وہ ہی، اور واسی علاوہ یہ ایو لسٹ ہے جو پرانی تھی، جو کہ ان میں سے پرانی بک اکثر واپس آ گئی، وہ لوگوں نے استعمال نہ کری کیونکہ وہاں پہ لکھ رہو چندہ کی بک ہے، تو لہذا اکثر بک ان میں سے واپس آئی ہیں. اور باقی جو ہم نے 150 بک نئی چھپوائی ہی. اب 150 بک جو نئی چھپوائی ہی وہ ساری فل ہو کے تھوڑی آئی ہیں. افتخار نقوی صاحب بک لے کے گیا تو صرف 7 ممبر ہویا، تو باقی تو بک تو ویسے ہی واپس آ گئی. ایسے ہی اور کتنی بک ہاں جو کوئی 30% استعمال ہوئی ہے، ممبرشپ ہوئی ہے، کائی کی 50% ہوئی ہے، 100% بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ گھر بیٹھ کے ہی ٹوٹل لگا لے ہو کہ جی یہ اتنی ممبرشپ ہوگی تو واہ کو حساب دیو، یا کرو وائے کرو. حساب دیں گا، حساب کی نہ دیں گا، حساب بھی دیں گا، سارا کچھ دیں گا، چارہ جے بھی دیں گا تم لوگ. لیکن کوئی طریقہ کار ہوئے نا. میں نے تم سے پہلے تھوڑی جار کہی کہ مولو 12 سال کو حساب دے دیو، اور میں یا بالکل بھی نہ. یہ ہمارے پہ جو رسید ہمارے پہ بک رسیو ہوئی نا، یہ بک دیکھو بکن میں یہ سارے لکھ لیاں. ایک نے صرف 20 ممبرشپ ہوئی ہیں. شکر اللہ اور نعیم کی بک آئی ہوا کہ 20 ممبر ہویا. شہزاد جوار صاحب نے بک واپس کری اور صرف 20 ممبر ہویا ہیں. افتخار نقوی صاحب کی صرف 7 ممبر وہاں میں ہویا. تو آپ گھرے بیٹھ کے بکن کو ٹوٹل لگائی جا رہا ہو کہ 150 بک ہوئی، 150 بک ہوئی، ایسے ہوگو ویسے ہوگو. یا بدگمانی نے مت پھیلاؤ. میرا علاقہ سوں یا پورا پاکستان سوں کوئی بندو آ کے وہ بے ایمان ثابت کر دے وے کائی کو میں نے پیسوں کھائے ہوئے تو میں وہاں کو دیندار ہوں، اور ایسے الزام لگاؤ گا تو میں بالکل بھی میں کائی کا احتساب کر لوں نہ آئے. میں آئے ہوں مول برادری نے ذمہ داری لیے یا انجمن کا حوالہ سوں یا کالج کا حوالہ سوں، مول یوں ذمہ داری نہ دی کہ میں کائی کو احتساب کروں. ساری چیز سارا ریکارڈ میرے پہ موجود ہے. اجلاسن میں کہا ہوئے ہو، کیسے ہوئے ہو، کیسے اترے ہو، مجھے سارا پتہ ہوئے. کتنی تعداد ہی 5-5 کو بھی اجلاس ہوئے ہوئے، 4-4 بندان کو بھی اجلاس ہوئے ہوئے، 8-8 بندان کو بھی اجلاس ہوئے ہوئے. لیکن میں ان چیزوں نے بالکل نہ سامنے لانا چاہوں. میں صرف یہ کام ہے اپنا جواب اپنا دفاع میں بات کر رہا ہوں. تو خدا رہا ایسے الزامات کی بوچھاڑ کرنی وہ اچھی بات نہ ہے. آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہو تو پڑھا لکھا رویہ سو جواب دیو. مجھ سے پوچھے کابینہ پوچھے، مجھ سے میری کیبنٹ پوچھے، مجھ جواب دوں. میں کوئی بھگڑوں، میں کوئی چور ہوں؟ آپ تو صرف یہ تھوڑا سا پیسان کے بارے میں وہ صرف حساب نہ ہے، آپ مجھے تھریٹ کر رہا ہو. میں مجھے تم تھریٹ کر رہا ہوں. مولو کوئی تم نے اداروں نہ دیو، کوئی مولو محکمہ نہ دے دیو کہ میرے محکمہ میرے انڈر کر دیو. یہ پورا محکمہ کو کام ہے جہاں میں کروا کے دے رہا ہوں اپنا دوستن سو بھائی سو. ٹھیک ہے. اب پیسہ مولو یہ آپ بھی پتہ ہے، سارا ملک کے پتہ ہے کہ لاہور میں ایک برانچ ہے وہ بینک کی صرف. تم 12 سال بیٹھا رہے، تم تو دوسرا بینکن میں اکاؤنٹ نہ کھلوا سکا کہ لوگ آن لائن اپنا بینکن سے موبائل سے وہاں پیسے جمع کروا دیتا. تمہارے میں اتنی قابلیت ہوتی تو 12 سال سے ہی سارا کام نہیں کرتا. اب جو تو ہم نے کام نہ کرن دے رہا. بہرحال وہ سب نے پتہ ہو کہ ایک برانچ ہے مال روڈ پہ نیلا گنبد پہ. اب ایک بندو ہون 1000 روپیہ نے یا 5000 نے جمع کران جائے گا تو 3-4 ہزار 5000 اپنا خرچ کے جائے گا. جن لوگوں نے بلک میں جب تم نے مولو ذمہ داری دے دی تو ایسو کہا تے ہر کڑپ ڈال لگ رہی. ایسے کہا مطلب ہے دل میں کون سا وسوسہ آ رہا ہے جو آپ منٹ میں ہر چیز ایسے 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 دھیان کر رہا. ہم کوئی بچہ ہے؟ آپ نے ایک ذمہ داری دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں بخوبی یا نبھا رہا ہوں اور انشاءاللہ نبھاؤں گا. یا بتاؤ کہ ایک بینک کی برانچ ہے ہون مال روڈ پہ، اگر ہین ہوئے تو جو بندوں میرے پہ بک نے لے کے آئے ہو، ایک بک 5 بک لائے تو 5 لاکھ جمع کرائے ہو، یا 10 بک نے لائے تو وہاں کا پیسہ تو مولو جمع کرائے ہو نے. وقتی طور پہ میں نے والو رسید کاٹ کے وصولی دینی ہے کیونکہ وہ تو دے کے بک نے وصولی لے کے اپنا گھر لو جائے. تو میرے پہ ایسی کون سی بینک کی گاڑی کھڑی ہے کہ میں وہاں وائٹ ٹائم ہون مال روڈ پہ بھیج دوں؟
میرا کام ہے میں وہ کوئی بھی بینک میں کوئی بھی بھائی ہے بیٹا بھیج کے انہیں اپنا ہون اکاؤنٹ میں کراؤ یا سو ٹرانسفر نہ ہو رہا دوسرا اکاؤنٹ میں کرا کے انہیں ٹرانسفر کرواؤ. مقصد ہی نہ ہے کہ کون سا اکاؤنٹ میں کرایا ہاتھ کیوں لگا لیو وہ ہم نے جب تم نے انجمنی میرے ہاتھ میں دے دی تو پیسان کی کہاں اوقات ہے تم پہ زیادہ پیسہ اور کئی بھی پیسہ نہ یہ کہاں پیسہ یہ 1 کروڑ کی صرف بات ہے کروڑ پیسہ تو جمع ہے وہاں میں کروڑ پلس ہے میرا خیال ہے آج تک کی واقع مطابق جو میرے بھی واقعی ہے اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں میں 1 کروڑ تقریباً 16 لاکھ کے لگ بھگ روپیہ اکاؤنٹ میں جمع ہے. میں اور جو موضوع کہہ رہا ہے کہ اپنا بیٹا کا اکاؤنٹ میں کرا دیو اپنا اکاؤنٹ میں کرا دیو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا. اور یہ جو پیسہ ہے یہ وانے کرایا فنانس سیکٹری نے یہ بھی تو کہیں نے کرایا ہے نا یہ جو سلپ لگ رہی ہیں ساری انہیں فنانس سیکٹری کروا کے آئے ہو میں ذمہ دار نہ ہوں وہ تم چور سمجھو کوئی خدا کو خوف کرو یا قوم کتنو لے کے جا رہا تم بہت اچھا ماحول قوم کو بنو بہت اچھا 2 مہینہ سے ہم نے محنت کری ہے اور لوگ یہاں میں ذوق در ذوق جڑ رہا ہوں لوگوں نے پتہ ہے کہ کام ہو جائے گا اب بجائے تم اتلو جار ڈونرن کو ہم سارا مل کے ان سے ریکویسٹ کریں ان کو ترلو مارے کام آگے بڑھاویں الیکشن ہوئے تم نے علیحدہ ہی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی تم ہی میون کا ٹھیکیدار ہو اور کوئی نہ ہی یہ 2-3 خاندان نہیں صرف میو قوم بھمبل بھوسے پارا کیے اور میو نہ بسائے ہمیں اور خاندانی نہ سارا کوئی خدا کو خوف کرو پورا ملک بیٹھو پورا سیاستدان بیٹھا ہے اور میں کوئی ایک پارٹی سے وہ منسوب کرو تم ابھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں شہزاد جوہر صاحب آپ نے استعفا دے دیو میرے لیے آپ قابل احترام ہو آپ اچھا آدمی ہو لیکن یا میں آپ دوبارہ مڑ کے جو انٹرفیرنس کر رہا ہو یہ اچھا نہ ہے آپ نے چھوڑ دیو لوگوں نے آپ سے مطالبہ کرو کہ ڈونر آپ نہ دیکھ رہا آپ ڈونر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ استعفا دے دیو تو آپ نے اچھا کرو آپ ایک سائیڈ میں ہوگا لیکن اگر آپ دوبارہ سے ایسا انٹر ہوگا تو میں تو نہ کہہ رہا ہوں نا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیو دنیا خود ہی کہا کہہ رہی ہے میرے نزدیک تو آپ میرے قابل احترام ہوں لیکن اگر ظاہر ہے آپ اتلو کھڑا ہوگا وائی سائیڈ پہ تو لوگوں نے تو وہ بات دہرانی ہے میں تھوڑا دہرا ہوں میں نہ کہہ رہا ہوں میرے لیے ٹوٹل ساری برادری میری قابل احترام ہے تمام میں سبن کی رسپیکٹ کروں ہوں مجھے یہ بتاؤ جب 2008 کو الیکشن ہو ہم نے طارق شبیر کو الیکشن بھی لڑو پیپل پارٹی سے اپنا حلقہ میں چودھری غفور رائیاں والا کو الیکشن بھی ہم نے جا کے لڑو واقع حلقہ میں سردار طفیل احمد خان کو الیکشن لڑو ہم نے واقع حلقہ میں جا کے ہماری اور واسو علاوہ پھر پڑے ہم ناصرہ بی بی کا حلقہ میں پتوں کی علاقہ میں ہم جا گیا چودھری امجد پتوں کی اور واقع حلقہ میں ہم گیا احسن رضا کا ہم حلقہ میں گیا ہم برادری کا بندہ ہیں ہم پارٹی کا نہ ہیں جو تم ٹیگ لگا رہا ہوں نا کہ یہ تو سارا پی ٹی آئی کا کٹھا ہوگا مولو بتاؤ جب ہم ان ساران کا الیکشن میں گیا جو بھی ہمارا آگے الیکشن میں جیتے ہیں جو موجود ہیں یا جو پہلے ہماری گاڑی پہ اتنا موٹا ہوئے لیو چڑھ جاویا پوسٹر کا واقع حلقہ میں گیا کہیں کا حلقہ میں گیا تو کاف لیگ کو کہیں کا حلقہ میں گیا تو پی ٹی آئی کو کہیں کا حلقہ میں گیا تو پیپل پارٹی کو کہیں میں کاف لیگ کو او بھائی ہم تو برادری چاہواں ہم برادری کا وہاں میں ہیں ٹھیک ہے نا برادری ہم لوگ ہر چیز پہ عزیز ہے کوئی پارٹی کوئی چیز نہ ہے وہ سب بعد میں ہیں تو مہربانی یہ کرو کہ ان یا قوم میں لڑاؤ مت یا قوم میں آگے چلن دیو اور اگر میں روپیہ کو دیندار ہوں اور میں الحمدللہ ہر بندہ بھی جواب دے ہوں لیکن اگر کوئی موضوع ایسے ٹیس کرے بدماشی کرے دھمکی لگائے میں بالکل والی جواب نہ دوں نہ میں والی حساب کتاب میں دوں گا پوری قوم لوں جانے میں جن دوستوں نے یا برادری نے مولی ذمہ داری دی ہے میں الحمدللہ وہ ذمہ داری پوری کروں گا میرے ساتھ میری پوری ٹیم الیکشن کنوینئر الیکشن کمیٹی کا ممبر وہ سارا موجود ہے وہ اپنے طور پہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے اور الیکشن جو ممبرشپ کی جو ووٹ جو اب تک کو اندراج ہے تقریباً 50% مکمل ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دستور ہے انجمن کو یہ دستور ہے یا میں ساری چیز لکھ رہی ہوں اور جو میرا دوست گمراہی پھیلا رہا نادانی میں یا
کوئی بھلیکھا میں یا میں ترمیم کر رہا ہاں وہ بالکل غلط کام کر رہا ہاں، اور دوسرا دوستن نے بھی ان کو بالکل ساتھ نہ دینا چاہیے۔ کلو یا بات مت کہیو کہ جناب ہم لو بتائی نہیں، یہ کوئی چیز میں چینجنگ نہ کر سکیں۔ میں یا ٹائم یا انجمن کو نگران صدر ہوں، اور میری جتنی بھی عبوری کابینہ کیبنٹ ہے، نگران کیبنٹ ہے، اس ساری انجمن کا تمام اثاثہ جات، تمام ریکارڈ کا ہم ذمہ دار ہیں، ہم وہاں کا نگران ہیں۔ آپ یہاں چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو، آپ ملک قانون سکھا رہا ہو، آپ کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکے ہے، ٹھیک ہے؟ یا میں ہر چیز لکھ رہی ہے۔ اگر آپ انجمن کی ساکھیں خراب کرو گا، انجمن کی ساکھ کو نقصان پہنچاؤ گا، تو یقیناً قانون اپنا رستہ لے گو، ٹھیک ہے؟ یا میں ہر چیز واضح موجود ہے، یا میں میٹرک کی تعلیم موجود ہے، عمر ساری موجود ہے، کوئی ترمیم نہ ہوئی۔ یہ لوگوں کو غلط جھانسا، غلط چکر میں دے رہا ہے، ان کا چکر میں کوئی مت آوے، اپنی غلطی کو کوئی بھی جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوئے گو۔ دوسری بات، اب اس سارا یا ہماری کارکردگی یہ دیکھتے ہوئے ان نے ایک ہی کیس کرو ہے میرے اوپر کہا انجمن پہ کرو ہے کہ میں مطلب ایک سو کال ہوں عبوری صدر۔ اب مولوی یہ بتاؤ کہ ان نے ساروں یہ جا کے یہ پیش کرائیں، وہی زاہد سنگاریہ صاحب جانے میرے نوٹیفکیشن جاری کرو، جو کہ سیکٹری نشر و اشاعت ہو، وہی کے ہاتھن واسوی کہہ رہا ہے تو ہی آگے لگا، تو یا کیس ہے بھی تو ہی کر، تو یوں وانے کیس کرو جا کا ای سٹے کی کاپی ہے، واقع میں نے ٹرانسلیشن کروائی ہے، یا میں پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، یا میں میواتی میں ٹھوس یا ہماری بات کر رہا ہوں تاکہ میری قوم سمجھ جاوے۔ یہ تو آدھی انگریزی بولا ہاں، یہ تو پڑھائی بہت زیادہ ہے، یہ تو انگریزی بہت تیز سے بولا ہاں، یہ لکھ رہا ہے۔ یا میں عبوری حکم امتناعی کے ابتدائی دلائل سنے گئے، ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا ہے، جو بھی ریکارڈ مدعی نے منسلک کیا ہے، دستاویزات وغیرہ وکیل کے پیش کردہ دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ درخواست کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لہذا حلف نامہ مدعی کے ساتھ منسلک دستاویزات اور ابتدائی دلائل پر انحصار کرتے ہوئے مدعا علیہ نمبر 1 یعنی میں کو اگلی تاریخ سماعت تک عوام کے لیے بغیر قانون کے انجمن اتحاد و ترقی میوات کے کسی بھی عہدیدار کا نام اور حیثیت استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس حکم کا مطلب کسی مجاز عدالت، فورم، کسی دوسری قانونی کارروائی کو روکنے کے لیے نہیں لیا جائے گا۔ اس کے ذریعے دیا گیا عبوری حکم امتناعی خالی سمجھا جائے گا اگر سماعت کی اگلی تاریخ پر خاص طور پر توسیع نہیں کی گئی۔ یہاں یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ اگر کارروائی کے کسی بھی مرحلے پر حقائق کی پردہ پوشی کی گئی یا حقائق کو عدالت سے چھپایا گیا یا غلط بیانی پائی جاتی ہے تو اس حکم امتناعی کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ اگر مدعا علیہ نمبر 1 یعنی میں کا تقرر واقعتاً کسی قانونی حیثیت میں کیا گیا ہے، چونکہ میں قانونی حیثیت سوئی میرے تقرر کرو گئے ہو، میرے پہ نوٹیفکیشن موجود ہے، اجلاس ہوئے ہو، تو یہ لکھ رہے ہو اگر واقعتاً قانونی حیثیت میں کیا گیا ہے اور درخواست گزاروں نے اس حقیقت کو چھپایا ہے تو اس حکم کا قانون کی حدود میں اس کے حق اور حیثیت استعمال کرنے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بات ہے، یہ بھائی ان کو سٹے ہے۔ یا تو ہم الحمدللہ میں نے میٹنگ کری ہے اپنا دوستن سو، باقی جو ممبران ہاں ان سے مشورہ کرو ہے، انہیں کہیے جی ہم یا کو بھرپور دفاع کریں گا اور جواب دیں گا۔ میرا مقصد یا کرسی سے چپٹنا نہ ہے، نہ اقتدار لنگر آن کرنا ہے، یعنی آگے بڑھانا نہ ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہا ہاں کہ یہ آسانی سے خوش اسلوبی سے الیکشن ہوئے اور ہم یہ آئے جو بھی اللہ کو بندو آئے، خدا کا کوئی ہم نے
गिलो इतराज ना है, लेकिन ये दस्तूर मौजूद है या के मुताबिक जो भी आवे वो वालों हम या इक़्तिदार हवाले कर देंगे। जो भी हमारे पे चार्ज है वह देखे और हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद रहनुमाई करेंगे अगर उन्हें ज़रूरत हुई तो, और वे आगे आवें या कॉलेज बनावें, बरादरी के मारे जो भी काम करना वह करें। और दूसरी बात एक और है, 7 जुलाई को एक हमारो इजलास हुए हो और वहाँ में ये बात हुई कि जी या अंजुमन का मामलातन के मारे एक मोबाइल ऐप होनी चाहिए और एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो सारा दोस्तों ने कही कि जी बिल्कुल होनी चाहिए और या करो। इजलास में मौजूद खालिद महमूद सींगल और आसद महमूद कसूर वाला, उनने ही जिम्मेदारी ली कि बरादरी के मारे हम वेबसाइट तैयार करवा देंगे। बल्कि खालिद महमूद साहब ने बात करी कि जी मेरा बच्चा काम करे हैं तो वो कर देंगे या तैयार कर देंगे। 2-3 हफ्ता में उन्हें जनाब हम लोग बता दी कि वो स्पेस वो मिल गई, जो भी डोमेन वगैरह जो मिले हैं वो ले ली उन्हें, वो मुकम्मल होगी। हमने मीडिया पे बाकी ऐड चला दी कि हमारी अंजुमन इत्तेहाद तरक्की मेवात की वेबसाइट मुकम्मल होगी है और हम कोशिश करेंगे कि या इलेक्शन में और मेंबरशिप के लिए या इस्तेमाल करें ताकि लोगों की ऑनलाइन मेंबरशिप भी हो जाए, और अगर कोई इलेक्शन में ऐसा कोई मामला बन जा रहा है तो हम या इलेक्शन भी ऑनलाइन करवा सकें। तो वो मुकम्मल तैयार होगी। जब हमने इन्हें पेमेंट दे दी अंजुमन का अकाउंट से, जब मैंने पेमेंट दे दी खालिद महमूद सिंगल साहब को, तो मैंने कही जी अब है अंजुमन के हवाले कर दियो। इन्हें कही जी कि वो तो पासवर्ड वाक पे रहे वो जन बनाइए। मैंने कही जी वाक पे क्यों रहे वो जब वालों पेमेंट दे दी तो वेबसाइट का मालिक अंजुमन होगी, हम मालिक है, हम डुबा दियो। इन्हें जनाब के जी वो 2 दिन अभी वो ट्रायल पे है, 2-3 दिन वो ट्रायल पे चल रही है। मैंने कही जी चलो ठीक है चल रही तो कोई बात ना है। यही दौरान एक इजलास हुए हमारो ब्रिगेडियर बाबर साहब का दफ्तर में, इलेक्शन कमेटी को प्लस मजलिस को अंजुमन को मुश्तरका इजलास हो, वहाँ में एजेंडो जो इलेक्शन को एजेंडो हो शेड्यूल हो वो हमने वहाँ में वहाँ की तैयारी करनी ही, वहाँ पे चेंजिंग करके वो फाइनल करना हो। वहाँ में बात ही हुई कि इनने कही जी सारो एजेंडो चलो हर चीज़ सब ठीक है, या मैं ये काम करो जी कि या मैटर की शर्तें ख़त्म कर दियो। सब ने अपना अपना तजवीज़ दी, मशवरा दिया, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कही जी कि या टाइम अबूरी सेटअप है, निगरान हुकूमत है और इलेक्शन को ऐलान हो चुको, अब या में तरमीम ना हो सके, हमारे लिए कोई इख्तियार ना है। ये जब आम नॉर्मल हालात रहे हैं, जब एक जनरल बॉडी इजलास बुला के या 2/3 अक्सरियत बुला के जब ये तरमीम हो सके हैं, हम या में तरमीम ना कर सकें। इन्हें ये बजीद रहा जी ना इन्हें तम या करो तरमीम करो या मैं मैटर की शर्तें ख़त्म करो। तो इनने बहरहाल ये कही कि जी या ऐसे है कि बरादरी के मुफाद के लिए जो भी है या तुम कर लियो। तो मैंने कही जी बात ही है कि ये कानूनी तौर पे ये हो ना सके, ये चैलेंज हो जाएगी, हम यहाँ पे कम अज़ कम मैं ना कर सो जाए। तो इनने कही जी कि अगर तू या ना करे तो हम तुम्हें सदर ना माने, और बल्कि या बात पे हूँ थोड़ी बहस व तकरार भी हुई। तो वहाँ में इनने कही जी तू हम सदर ना माने, तू एज ए क्लर्क रहना चाहे तो काम करना चाहे तो तू कर ले, हम तो सदर ना माने, हम तो सदर यह बनाएगा अहमद खान। और मैंने कही जी मोलू तो जिम्मेदारी दिए, जब तक कोई कानूनी मामलों या ना हुए मैं ना हूँ। फिर इन्हें ज़बरदस्ती इन्हें ही बात करी कि जी ऐसे करो, हैंड शो करवा लियो, हाथ खड़ा करवा लियो कि कौन तालीम चाहवे कौन तालीम ना चाहवे। मैंने कही जी ठीक है, जो तालीम चाहवे वो हाथ खड़ो करें। तो 9 बंदा ने हाथ खड़ा कर दिया कि तालीम रहनी चाहे, बैटरी की होनी चाहे, बल्कि यासू प्लस होनी चाहे। जो 15 बंदा में से 9 आदमी ने हाथ खड़ा करा हा कि तालीम रहनी चाहिए, जो बाकी 6 बंदा हा उन्हें हाथ खड़ा ना करा। और उनको मैं नाम ना लूँ क्योंकि सारा हमारा भाई है, फिर वो सारी बरादरी मतलब तो लानत करे, हम ना चाहें बात है वे या दर पे हाँ कि मैटर की भी ख़त्म कर दी जाए। मैंने बात करी कि कोई मेवन को काल ना पढ़ो, पढ़ा बच्चा को तालीम याफ्ता लोगों को मेवन में कोई काल ना है।
जो भी इलेक्शन लड़ रहे वो अपना बेटा लड़ा लेवे, अपना भाई लड़ा लेवे, कहीं और खड़ो कर दिए। तो तब एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हो, कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, तो या के लिए पढ़ी लिखी क़यादत वो ज़रूर होनी चाहिए। तो हूँ सो ये नाराज़गी पैदा हुई है जी, वह मैट्रिक की शरत ख़त्म करन पे सो इन बाबा जादा इसाक साहब ने सारो जो है ना उद्यम मिचारा को है, कभी या कर रहा है, कभी वाह कर रहा है, कभी वाह कर रहा है। तो मैं बरादरी से रिक्वेस्ट करूँ जो बरादरी का बड़ा है कि ये समझाया जाए और इनसू या चीज़ पे कायल करा जाए कि जो इलेक्शन हो रहा या होने दियो फेयर एंड फ्री। और ये एक हमारा इजलास इलेक्शन कमेटी को हुई। एक और बात आ गई कि एक वो बदमजगी हुई ब्रिगेडियर साहब का ऑफिस में, एक दोबारा औजू कभी कह रहा जी डेट बढ़ा दियो, कभी कह रहा डेट बंद कर दियो, कभी या कभी वाह में आके ब्रिगेडियर साहब ने 1 अगस्त को इस्तीफो दे दियो। वह बिल्कुल बदजन होगा, उन्हें कही जी मैं आगे ना चल सकूं। वह मैं और सरदार अमजद तुफैल साहब, चौधरी यूसुफ साहब, हम चारों हम मौजूदा। हमने उनकी बहुत रिक्वेस्ट करी कि जी आप ये अब काम जो है ये बहुत नज़दीक पहुँचे हुए और पीक पर है, या टाइम पे आपको छोड़ना पड़े ना है। बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन उनने कही जी मैं आगे ना चल सकूँ, उन्हें इस्तीफो दे दियो। हमने 3 दिन वेट करो, दोबारा फिर मुशावरत की उनसे कही भी कि आ जाओ यार, चलो कोई बात ना है। अभी 2 घंटा बाद यानी सारो इजलास तो हम हो रहे, हमारे पे हो रहे, हम मौजूद हैं, मैं एज ए सदर मौजूद हूँ। इनने 8 बजे ब्रिगेडियर साहब ने इस्तीफो दियो। इनने 10 बजे बाबा इसाक साहब ने अपने घरे एक मीटिंग करके और वहाँ में खुद इलेक्शन कमीशन को कन्वीनर बनो। फिर यानी चौधरी अहमद खान साहब ने जो वे इन्हें अपना कायम मुकाम सदर मुंतखब करा। वासु बाद में इन्हें वो जो चौधरी अहमद साहब वो इन्हें बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो है हाजी फजरुद्दीन साहब वो उन्हें बना दिया शायद कायम मुकाम सदर आप मौजूदा। तो ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छा आदमी है, उन्हें बहुत मेहनत से काम करो और हमारे साथ हुए रल के टीम वर्क कर रहा। अभी जब वासु बाद में हमारा इजलास हुआ अंजुमन को और प्लस इलेक्शन कमेटी को, तो वो सरदार अमजद तुफैल साहब के वो सारा सरबराही में हुए ही हमारे दफ्तर में। तो वहाँ में एक मेंबर क्योंकि कमेटी को कम हो गो, तो वहाँ के लिए चौधरी अब्दुल वहीद साहब वंडाला संधवासु उनको नाम आगे आयो। फिर वो भी चौधरी अपना सरदार अमजद तुफैल ने बात करी तो हम सब ने कही जी चलो ठीक है, कमेटी मुकम्मल होगी 3 रुकनी। वहाँ में अपना चौधरी अमजद तुफैल साहब है ये वहाँ का कन्वीनर बन गया इलेक्शन कमेटी का, और बाकी 2 मेंबर तो ऑलरेडी वो मौजूदा काम शुरू हो गो। अगलो इजलास हुआ, अगलो इजलास हमारा हुआ 8 अगस्त को लेक सिटी में सरदार अमजद तुफैल साहब के घर पे। हूँ बात हुई कि यार ये 3 बंदा है, इनमें 2 बंदा हम और ले रहे हैं। तो वहाँ में फिर इन्हें राब्तो करो चौधरी अख्तर बादशाह सु, राव शहाबुद्दीन सु और चौधरी अपना शबीर उस्मानी साहब सु। तो ये मन बात बताई है चौधरी यूसुफ ने और अपना सरदार अमजद तुफैल साहब ने और वहीद साहब ने। उनने कही जी तुम शाम 7 बजे घर आ जाओ। ये शाम 7 बजे अख्तर बादशाह साहब के पे चला गए। हूँ जो वीडियो हमने देखी वहाँ में हमीद चेयरमैन साहब और नासिर महमूद नाजम साहब कमाया वाला और राव शहाबुद्दीन साहब अख्तर बादशाह ये सारा मौजूद है। फिर इन्हें कही जी हम अगले दिन कल 12 बजे टाइम देंगे। वह तो आगे फिर आगे यानी कि इतवार को टाइम, मंगल को टाइम, बुध को इन्हें जवाब दे दियो जी बकौल उनके कि अभी हम मेंबर ना दिए, आप ऐसे ही कर लियो। तो जब उन्हें टाइम वो दे दियो वासु बाद में फिर इजलास हुआ 12 तारीख को सरदार अमजद तुफैल के पिए। तो वहाँ में जो शेड्यूल हो इलेक्शन को वो उन्हें अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमेटी ने। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 15 नवंबर को इलेक्शन होएगो
اور واقع شیڈول کیونکہ جاری ہو چکا ہے اور وہ پہلے سے ہی الیکشن کمیٹی نے جاری کر دی ہے۔ اب میں بات کروں گا 14 اگست کا حوالہ سے۔ مولی یہ بتاؤ کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے ہم کوئی بھی پاکستانی ہیں، چاہے کوئی بھی برادری سے ہوئے، میو چھوڑو عیسائی بھی ہوئے وہ بھی نہ روک سکیں تم 14 اگست کا پروگرام مت کرو۔ لیکن جن لوگوں نے شرارت کری کہ ہم الیکشن سے روکا، انہیں بہت بھونڈی حرکت کری اور دنیا ان لوگ لان کان کر رہی ہے اور واقعی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ شرارت کون نے کری، کون نے پروگرام رکوائے۔ انشاءاللہ برادری لو ہر بندہ اوپن کر کے بتاؤں گا کہ ان نے یہ شرارت کری اور ان نے یہ کام رکوائے۔ تحقیقات جاری ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کریں گا اور برادری کے بالکل سامنے لائیں گا۔ اور دیکھو ہم کھڑا ہیں، وہ ٹائم برادری ہمارے ساتھ ہی، ورکر ساتھ آ، اگر ہم چاہتا تو ہم لڑائی بھی ہو سکے، ہم خون خرابوں بھی ہو سکے ہو، ہم سب کچھ ہو سکے ہو، لیکن ہمارا ذہن ہے سنا ہے، بالکل ہم فسادی نہ ہم، نہ انادی ہیں، نہ ہم لڑائی چاہاں، لیکن اپنے دفاع کو حق ضرور رکھے ہیں، یہ ہمارا قانونی رائٹ بھی ہے اور اخلاقی رائٹ بھی ہے۔ اب میں جو ہمارا ڈونر حضرات ہاں بدو کیسو، ان کا حوالہ سے میں بات کرنا چاہوں۔ حاجی نواز خان صاحب کی فیملی، حاجی چاند خان صاحب اور فیملی، حاجی مواسی خان اور ان کی فیملی، میں تمام ان بزرگوں جن نے میو کالج کے مارے اور قوم کی فلاح کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑوں اپنی زمین دی اور وہاں کو افتتاح کروایا وہ ٹائم پہ اور وہاں کی بنیاد رکھوائی، 4 دیواری ہوئی، میں جناب ان کو اپنی طرف سے بھی تہ دل سے شکریہ ادا کروں اور اپنی پوری برادری کی طرف سے ان کو شکریہ ادا کروں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا درجات بلند کرے اور جو ان کی آل اولاد ہے والوں بھی یا کا فیوز و برکات عطا فرمائے اور یہاں پہ قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، انجمن اتحاد و ترقی میوات پائندہ باد۔ السلام علیکم۔